غیبت کسی کی غیر موجودگی میں اس کی برائی کرنا، ایسی بات جو اس کے سامنے کی جائے اور وہ پسند نہ کرے۔ غیبت حرام ہے۔ غیبت کرنے سے نیکیاں کم ہوتی ہیں، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ کسی کے پیٹھ پیچھے بات کرنا غیبت ہے، اور غیبت کو اللہ نے، رسول نے کبیرہ گناہ قرار دیا ہے۔ غیبت کرنے والا خود گنہگار ہوتا ہے۔ جس کی غیبت کی جائے اس کی اصلاح نہیں ہوتی، بلکہ اللہ رسول ناراض ہو جاتا ہے۔ غیبت کرنے والا، غیبت جس کے سامنے کی جا رہی ہے یعنی غیبت سننے والا، دونوں گنہگار ہو جاتا ہے۔ غیبت کرنے کا مطلب اپنے مردے بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے یہ عمل۔ یہ ہماری عادت ہو چکی ہے کہ ہم کسی کے پیٹھ کے پیچھے بات کرتے ہیں۔ اس کا فائدہ کچھ بھی نہیں، ہاں نقصان ہی نقصان ہے، یہ کہ میری نیکی میں کمی آ جاتی ہے۔ غیبت کسی کے پیچھے بات کی جائے، بھلے سے وہ سچ ہو، سچ بات بھی آپ اس کے پیچھے اس کی برائی کی نیت سے نہ کریں، اور اگر اصلاح کرنا ہے تو حکمت کے ساتھ اس کے سامنے تنہائی میں آپ اس کی اصلاح کریں۔ لیکن اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ آپ داروغہ نہیں ہوئے نبی، اس ہدایت دینا آپ کا کام نہیں ہے، دعوت دینا، تبلیغ کرنا، دین کی بات، بھلے کی بات آگے پہنچا دینا ہمارا کام ہے۔ غیبت سے بچیے۔ ممبر بنو، قوت بنو، ساتھیوں کا ساتھ دو، نیک لوگوں کا ساتھ دو، باعمل لوگوں کا ساتھ دو، کیونکہ موج دریا میں ہے، بیرون دریا کچھ نہیں۔ اتحاد میں طاقت ہے، تنہائی میں انتشار۔ ممبر بنو، قوت بنو، ایک دوسرے کا ساتھ دو، آپس میں متحد رہو۔ اتحاد میں برکت ہے، فلاح ہے، ترقی ہے۔ انسانیت کے بھلے کے لیے، انسانیت کے ترقی کے لیے، خود کی ترقی کے لیے، اپنے بال بچوں کی ترقی کے لیے، اپنے قوم نیشن کی ترقی کے لیے ممبر بنیں اور متحد رہیں۔ صبر اور استقامت کے درس کے ساتھ، صبر اور استقامت کی قوت کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہیں۔ آپ کی پہچان آپ کے دوست ہیں، آپ کا حلقہ احباب آپ کا دوست ہے، آپ کے بچے آپ کی پہچان، آپ کے والدین آپ کی پہچان، آپ کا حلقہ احباب آپ کے اپنے، آپ کی پہچان۔ دوستوں کے انتخاب کرنے میں بہت ہی ہوشیاری کی ضرورت ہے، کیونکہ یہی آپ کے پہچان ہیں۔ اگر اپنے آپ کو جاننا ہے تو اپنے دوستوں کو دیکھیے، اگر وہ اچھے قول و کردار کے مالک ہیں تو یقیناً آپ بھی وسیع ہوں گے۔ ویسے دوستوں کو اگر صحیح کرنا ہے تو خود کو صحیح کرنا پڑے گا، اور علم اور عمل کے بغیر نہ کوئی صحیح ہوا ہے نہ کوئی صحیح ہوگا۔ اچھی کمپنی، اچھے دوست آپ کی پہچان۔ یہ تو آپ کے اپنے اوپر ہے کہ آپ کس کو دوست بناتے ہیں۔ دوست کا مطلب اچھے کاموں میں شیئر کریں، برے کام سے بچیں۔ چھوٹے لیول سے کاروبار کی ابتدا کیجیے۔ کاروبار، بزنس میں آپ کے اندر صبر، تحمل، اللہ سے قربت پیدا ہوتا ہے۔ کاروبار اگر کیا جائے تو آہستہ آہستہ چونٹی کے رفتار سے کاروبار میں ترقی ہوتی ہے۔ کاروبار پہ توجہ دیجیے، اپنے اخلاق پر توجہ دیجیے، اپنے اسکل پر توجہ دیجیے، اس لیے کہ جتنی زیادہ آپ کے اندر ہنر، صلاحیتیں، علم ہوگی، اتنی ہی زیادہ آپ کا کاروبار چلے گا، کیونکہ کاروبار صبر مانگتا ہے، ٹالرنس مانگتا ہے، پیشنس مانگتا ہے۔ تحمل کے بغیر کوئی کاروبار نہیں چلنے کو۔ لیکن کاروبار کی ابتدا آہستہ، سلو، چھوٹے لیول پر، کم سرمایہ کاری کے ساتھ ہے۔ فوراً جلدی کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اچھائی اور برائی، یہ دونوں چیزیں انسان کے اندر ہے۔ انسان کی طبیعت میں کبھی گرمی، کبھی سردی، بالکل ایسا ہی جیسے موسم میں کبھی سردی،
اور کبھی گرمی. درختوں میں کبھی ہرا پتا تو کبھی پیلا تو کبھی گلابی تو کبھی کچھ تو کبھی کچھ. یہ علامت ہے کہ ہر چیز نے تبدیل ہونا ہے اور ہر چیز نے بالآخر ختم ہونا ہے سوائے اللہ کے ذات کے. اور اللہ جب تک چاہے گا اس دھرتی کو دنیا کو قائم میں رکھے گا، جب چاہے گا اس دنیا پہ قیامت لے آئے گا، لیکن اس کے لیے کچھ آثار دیے ہیں. اچھائی اگر ہم کرتے ہیں تو ہم اچھے ہیں، ہماری روح اچھی ہے، ہمارے اعمال اچھے ہیں تو اچھائی ہم سے نکلتی ہے، اچھے کام کے ہم مرتکب ہوتے ہیں. اچھائی اور برائی دونوں انسان کے ساتھ ہے. کوشش کریں اچھائی کو اپنائیں، یعنی میرے عمل سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. دنیا کا بدترین انسان کون؟ دنیا کا بدترین انسان کون؟ جو رشتہ داروں کو تکلیف پہنچاتا ہے، جس کی زبان سے کوئی محفوظ نہیں، جس کی عادت سے، جس کی خصلت سے کوئی محفوظ نہیں. خراب انسان کون؟ خراب رشتہ دار کون؟ خراب دوست کون؟ خراب پڑوسی کون؟ خراب کلیگ کون؟ خراب انسانوں کی پہچان کیا ہے؟ جس کی نیت خراب، جس کی زبان خراب، جس کی حرکت خراب، جو ملے تو مقصد سے ملے ورنہ نہ جان نہ پہچان، ہر چیز سے انکار. ضرورت ہو تو سب اپنے اور ضرورت نہیں، یا اس وقت کسی نے کسی کی ضرورت پوری نہیں کی تو اس کو نہ جانتے نہ پہچانتے، نہ کال نہ فون نہ خیر نہ خیریت. ایسے رشتہ داروں کو کیا کہیں گے؟ ایسے جاننے والوں کو کیا کہیں گے؟ جو ہنسے بھی تو مقصد سے، جو بات کرے مقصد سے، جو دیکھے آپ کو مقصد سے، جو کال کرے تو مقصد سے، ورنہ تو کون میں کون. برے انسان کی یہی پہچان، مقصد ہو تو بات کرو ورنہ ہم اور تم کون. محنت میں عظمت ہے، محنت کیجئے عزت پائیے، محنت کیجئے شہرت پائیے، محنت کیجئے دولت پائیے. محنت میں کوئی شرم نہیں ہے. ہاں قرض مانگنے میں شرم ہے، محنت میں کوئی شرم نہیں ہے. ہاں کسی سے بھیک مانگنے میں شرم ہے، اور کسی سے اگر ہم مدد مانگتے ہیں اور صحت مند ہیں تو عقل مند بھی بننے کی ضرورت ہے. عقل مند، صحت مند، غیرت مند یہ محنتی ہوتا ہے. محنت کیجئے، عظمت پائیے. یقیناً وقت کے ساتھ انسان کی ہر چیز میں اضافہ ہوتا ہے، اچھائی میں بھی برائی میں بھی. برائی جلدی پھیلتی ہے، اچھائی اپنے وقت کے ساتھ، اپنی طبی عمر کے ساتھ پھیلتی ہے. محنت میں کبھی شرم مت کیجیے. ہاں کسی سے مانگنے میں ضرور 100 بار سوچیے. زندگی کا اصول، زندگی کا مقصد، زندگی میں ایک لائف سٹائل ہونی چاہیے ایسا جس سے آپ مطمئن رہیں، جس زندگی سے آپ مطمئن رہیں. یقیناً جب ہمارا دل مطمئن ہوگا تو ہمارا ضمیر مطمئن ہوگا، اور کبھی بھی غلط کام کرنے والا اس کا دل مطمئن نہیں ہوتا. اور یہی وجہ ہے، آپ دیکھیے گا کہ پھر وہ اطمینان کے لیے، سکون کے لیے، نیند کے لیے دواؤں کا سہارا لیتا ہے. تو اپنے زندگی کو ایک مقصد بنائیے، آپ کو کوئی بیوقوف نہیں بنا پائے گا. جب ایک اصول ہوگا، پرنسپل آف لائف ہے آپ کے پاس، تو آپ نے جس کی مدد کرنی ہے، آپ کا اپنا کرائٹیریا ہے، کس پیمانہ کیا ہے، کس طرح آپ اس کو ریسرچ کریں گے، کھوج لگائیں گے، پھر اس کی مدد کریں گے. زندگی کا اصول بنائیے، کبھی دھوکہ نہیں کھائیں گے. ان کا تہوار ہے، اپنے تہوار میں یہ خوشیاں مناتے ہیں، اپنے لوگوں میں رہ کر کے اپنے بچوں کی خوشیوں میں شریک ہوتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، خوش ہوتے ہیں. یہی زندگی کا لطف اٹھا رہے ہیں. زندگی کا لطف اٹھائیے، دوسروں کی خوشیوں میں شریک ہوئیے. دوسروں کی خوشیوں میں خوش رہنے والے ہمیشہ خود خوش رہتے ہیں. آپ دوسروں کی خوشیوں میں شریک ہو، آپ یقیناً خوش ہوں گے. یہی ہے پیارے زندگی. جو شخص دوسروں کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے اس کو رب خوش رکھتا ہے. دیکھیے یہ لوگ خوش ہیں
اس لیے خوش ہیں کہ دوسروں کو خوش رکھتے ہیں۔ یاد رکھیے ایک بنیادی کلیہ ہے، جو دوسروں کو خوش رکھتا ہے وہ سدا خوش رہتا ہے۔ اپنی زندگی کو، اپنے مزاج کو، اپنے خیالات کو ہر قسم کے تعصب اور تعفن، بدبو سے محفوظ رکھیے۔ خوش رہیے، خوش رکھیے۔ ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ قول اور فعل میں تضاد۔ ہم جو بولتے ہیں وہ خود عمل نہیں کرتے۔ ہم جو دوسروں میں دیکھنا چاہتے ہیں وہ خود میں دیکھنا کیوں نہیں چاہتے؟ بہت آسان ہے نصیحت، مگر بہت مشکل کیوں انہی نصیحتوں پر عمل کرنا جو ہم آپ سے بولتے ہیں، جو آپ کسی اور سے بولتے ہیں، وہ خود سے کیوں نہیں بولتے؟ اپنے قول و فعل میں تضاد۔ ہم دوسروں کے دل کا دروازہ کھولنا چاہتے ہیں، مگر خود کے دل کا دروازہ بند کیوں؟ ہم جو بولتے ہیں وہ کیوں نہیں سننا پسند کرتے؟ ہمارے قول یعنی ہمارے بول اور ہمارے فعل یعنی ہمارے عمل میں اس قدر تضاد، اس قدر فرق، اس کی وجہ کیا ہماری تربیت؟ ایسا مزاج کیوں؟ آخر ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ کرائم کیا ہے؟ جرائم سے پاک زندگی۔ جرم مجرمانہ سوچ ایک نیت کے نتیجے میں وجود میں آتا ہے۔ جرم سے پہلے نیت ہوتی ہے، اس کے ارادے ہوتے ہیں۔ جب انسان دوسروں سے حسد کرنے لگتا ہے تو اس کے اندر ایک منفی خیالات جنم لینے لگتے ہیں، اور وہی سے جرم کی ابتدا ہوتی ہے۔ جرم کر لینے والے کو مجرم کہتے ہیں، اور جرم کی سزا ہے، پہلی سزا کہ وہ مجرم کہلاتا ہے، دوسری سزا یہ کہ اس پابند سلاسل ہوتا ہے، اور اس سے پہلے ایک سزا کہ وہ ضمیر کا قیدی بن جاتا ہے۔ اگر وہ جرم سے توبہ کر لے تو اللہ اس کو معاف فرماتا ہے، لیکن جس کے ساتھ زیادتی کی اس سے معافی مانگنا ضروری ہے۔ یونٹی، اتحاد۔ اگر گھر میں آدمی متحد نہ ہو، تفرقے بازی میں ہو، ایک دوسرے سے نفرت کرتا ہو، ڈفرینٹ آف اوپینین، اختلاف کسی بھی موضوع کے اوپر، اختلاف کے بنیاد کے اوپر مستقلاً اپنے آپ کو دوسروں سے الگ کر لینا، حق سے الگ کر لینا۔ اگر اختلاف رائے کے بنیاد پر انسان ایک دوسرے سے، خاندان والے اپنے اگر ایک دوسرے سے جلنے حسد کرنے لگے، اختلاف کرنے لگے، اور اس اختلاف کے بنیاد پر جدا ہو جائیں، ایک دوسرے کے خلاف بیک بائٹنگ اور نفرت کرنے لگے، تو نقصان صرف اسی کا ہوگا جو نفرت کرے گا۔ اختلاف رائے ترقی کے لیے بہت ضروری ہے، لیکن اختلاف رائے کے بنیاد پر نفرت کرنا یقیناً یہ جرم کی ابتدا ہے۔ حالات کی خرابی کا ذمہ دار کون؟ ہر انسان کمپلین کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ ہمارے ملک و معاشرے میں کے حالات اچھے نہیں ہیں، مہنگائی عروج پر، زندگی تنگ ہو چکی ہے، زندگی میں پریشانی ہی پریشانی ہے۔ ان پریشانیوں کا ذمہ دار کون؟ ہم پریشان ہو رہے ہیں، ہمیں کون پریشان کر رہا ہے؟ کیا ہم خود تو کہیں نہیں ان خرابیوں کے ذمہ دار ہیں؟ دیکھنے، سوچنے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر واقعی ہم حالات کو اچھا بنانا چاہتے ہیں تو اپنی ذمہ داری کو پوری کریں۔ حالات کی خرابی کا رونا بند کر کے حالات کو صحیح کرنے کی ہم کوشش کریں۔ سوچنے کی بات، غور کرنے کی بات یہ ہے کہ ہم اب بازار میں بحیثیت تاجر کے کیا کر رہے ہیں؟ ہم اس دنیا میں کسی بھی رشتے سے بندھے ہوئے ہیں، ان رشتوں کا حق کیا ادا کر رہے ہیں؟ ہر ایک کی زندگی میں مسائل ہے۔ میرا مسئلہ میرے ساتھ، آپ کا مسئلہ آپ کے ساتھ، قوم کا مسئلہ قوموں کے ساتھ، ملک کا مسئلہ ملکوں کے ساتھ۔ ہم اپنے مسائل اپنے ہی ہاتھوں سے پیدا کر رہے ہیں۔ کیسے؟ مسائل اور مسائل کا حل، یہ دونوں چیزیں ہمارے عمل میں موجود ہے۔ اگر ہم چاہیں اپنے کمپلیننگ سینٹر ہارٹ کو، جو دل، دماغ
کمپلین کرتا ہے کہ میرے مسئلے کا ذمہ دار آپ ہیں اور آپ کے مسئلے کا ذمہ دار وہ ہے، تو یہ ایک دوسرے کو الزام لگا کر کے اپنی ذمہ داری سے ہم بھاگ نہیں سکتے، جس کو بولتے ہیں بلیم۔ کبھی بھی دوسروں پر لگانے سے پہلے اپنی زندگی کو سنوارنے کی کوشش کیجیے۔